اقوام عالم کے پاس جاتے تھے اور جا کے کیا کہتے تھے کہ اے لوگوں اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، اسلام والی زندگی اختیار کر لو، تمہیں امن ملے گا، سلامتی ملے گی، عزتیں ملے گی، راحتیں ملے گی، اس زندگی کو اختیار کرو۔ اور ان کی طرف سے آگے سوال ہوتا کہ وہ اسلام کی زندگی ہے کہاں، تو ادھر سے جواب ہوتا کچھ مسلنا ہماری طرح ہماری طرح، یہ دیکھو یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارے اعمال، یہ ہمارے اخلاق، یہ ہماری عدالتیں، یہ ہمارے اسپتال، یہ ہمارے دفتر، یہ ہماری حکومت، یہ ہماری غربا کی زندگی، یہ ہمارے مالداروں کی زندگی، یہ ہماری عورتوں کے حیا، یہ ہماری عورتوں کا پردہ، یہ ہماری عورتوں کی زندگی، یہ ہمارے بچوں کی تربیت، یہ دیکھو ہماری زندگی پوروں مسلنا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 70-80 سالوں میں اس وقت کی جتنی انسانیت معلوم تھی اس کا 80% اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ اس زندگی کو دیکھیے میرے محترم بھائی اور بزرگوں، آج بھی یہ زندگی پورے عالم میں وجود میں آ سکتی ہے، آج بھی یہ زندگی دنیا میں پھیل سکتی ہے، چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک ہی راستہ ہے، کوئی راستہ نہیں ہے انسانیت کے پاس، ایک ہی راستہ ہے جس راستے سے سارے انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے عزتوں کا، کامیابیوں کا، بلندیوں کا، اور کوئی راستہ نہیں۔ اب یہ محنت ہے جو اللہ نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہے، ہم بچوں کو آباد کریں گے اور اس محنت کے لیے بچوں کو بھی وقت دیں گے اور خروج میں بھی اللہ کے راستے میں جماعتیں بن بن کے پھریں گے۔ میرے بھائیوں یہ کام ہے محنت، ہم اس کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے اور باتوں کو پھر اللہ سے مانگیں گے کہ دعا کا راستہ اللہ نے دیا، ہمیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے جب اللہ کے کام میں لگے اور اللہ کے دوسروں کے حوالے کریں، یہ اللہ کی شان کے خلاف، اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ ہم میرے بھائیوں اللہ کے کام کو جب ہم اللہ کے دین کی محنت کو جب اپنی محنت بنائیں گے، اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام بنائیں گے، تو اس کے لیے جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، جس طرف جانے کے لیے کہا جائے، اس کے لیے تیار ہوں گے۔ جب بھی آواز لگے اور مشورے کے ساتھ چلیں گے، مشورے کے ساتھ چلیں گے۔ اور میرے بھائیوں باہر سے لوگ آ جائیں گے، ان کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور جب اس کو ہم رکھیں گے اس سے کیا ہوگا کہ اس کام کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے اور اپنے گھر کے کاروبار کے تقاضوں کو پیچھے کریں گے، معاش کے جو ہمارے تقاضے ان پہ ہو سکتا ہے کچھ کمی آئے، ان اعمال میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو ان کی برکت سے پھر اللہ پاک کی طرف سے خیریں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیا ایک دوسرے کی زندگیاں بناتے ہو، آؤ ہم تمہاری زندگیاں بناتے ہیں، پھر آسمان سے برکتیں اتریں گی، زمین سے برکتیں نکلیں گی، اور اس زندگی کو دیکھ کے امن، محبتیں، جوڑ، آپس میں اجتماعیت، ہر جگہ پر ایسی زندگی وجود میں آئے گی۔ بستیاں جو ہیں وہ جنت کا نمونہ بن جائے گی، دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنے گی، امن ہوگا ان کے پاس، ان کو کوئی زیادہ اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ امن دے گا، اللہ پاک ان کو عزتیں دے گا، اللہ پاک ان میں آپس میں جوڑ اور محبت پیدا کرے گا، ہر ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوگا، ہر ایک دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہوگا، راتوں کو لوگوں کے گھروں میں پہنچ کے ان کے گھروں میں ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچائیں گے، ایسی فضا وجود میں آ جائے گی اور پوری امت کل جسد الواحد ایک جسم کی طرح سے بنے گی۔ اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے، یعنی مایوسی نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو ختم کیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو حضور پہ نبوت کو ختم نہ کیا جاتا۔ آپ کی محنت میں آج بھی وہی اثر ہے، آپ کی زندگی میں آج بھی وہی اثر ہے، جیسے پہلی صدی میں اس نے دنیا کو پلٹا ہے، یہ آج بھی پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے، بشرطے کہ میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح پہلوں نے اس کام کو آگے رکھا، اس کے تقاضوں کو آگے رکھا، آج کا مجمع بھی اس کو آگے رکھ کے چلنے والا بنے، اس کے تقاضوں کو آگے رکھے، گھر بار کے کاروبار کے تقاضوں کو پیچھے کرے، اس کام کے تقاضوں کو آگے رکھے، جہاں کی آواز اپنے وقت کے لیے کہا جو اس کے لیے تیار ہو، اور اپنی مسجدوں میں اس کے لیے 8 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جتنی اللہ توفیق دے اپنی مسجد کو وقت دے، اپنی مسجدوں میں ان اعمال کا اہتمام کریں، اور میرے بھائی اور دوستوں گھروں میں ان اعمال کی فضا بنائیں۔ انشاءاللہ اس کو دیکھ کے میں آخری بات اس کرتا ہوں کہ افراد سے افراد کی زندگیاں بدلتی ہیں، قوموں سے قومیں پلٹتی ہیں، قوموں کو دیکھ کے قومیں پلٹتی ہیں، ملکوں سے ملک پلٹتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب یہ زندگی وجود میں آئی، جب یہ زندگی وجود میں آئے گی تو اس کو دیکھ کے ارے
مال کے نقشے ہمارے پاس، کام تمہارے بن رہے ہیں، حکومتیں ہمارے پاس، مسئلے تمہارے حل ہو رہے ہیں، دنیا کی چیزیں اور نقشے ہمارے پاس، محبتیں تمہارے بیچ میں، عزتیں تمہارے بیچ میں. یہ زندگی ہمیں سکھاؤ، یہ زندگی ہمیں دکھاؤ، ہمیں سکھاؤ. اور پھر وہ منظر قائم ہوگا اذا جاء نصر اللہ والفتح، لوگ فوج در فوج قوم ملک اسلام کی طرف کو پلٹیں گے، اور اللہ ہدایت کا سورج نکال لے گا، اس کی شعائیں لوگوں کے سینوں میں داخل ہوں گی، اور ان میں ان کو نظر آئے گا یہ غلط زندگی ہے، غلیظ اور گندی زندگی ہے، اس کو چھوڑ چھوڑ کے دوڑیں گے آپ کی طرف کو. ارے یہ صاف ستھری زندگی، پاکیزہ زندگی، حیا والی زندگی، تواضع والی زندگی، محبتوں والی زندگی، آداب والی زندگی، ارے یہ ہمیں بھی سکھاؤ. ان کے بڑے روکنا چاہیں گے، ان کو روکنا چاہے دین کے بڑے ہو چاہے دنیا کے بڑے ہوں، روک نہیں سکیں گے. یہ شعائیں ان کے سینوں میں داخل ہوں گی، ساتھ ساتھ دلوں میں بند ہوں، قسمیں کھا رکھی ہوں، قسمیں کھا رکھی ہوں، پھر بھی اللہ پاک ان کے روحوں کو موڑے گا. اور میرے بھائی بشرط ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس محنت پر دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لینا، نہ ہمیں نام چاہیے، نہ ہمیں کوئی حیثیت چاہیے، نہ ہمیں کوئی مال چاہیے. اللہ سے لینا ہے، آخرت میں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے. جو طبقہ اس محنت کو اپنا کام بنائے گا میرے بھائیو، اس کی دنیا میں ایسے دعائیں قبول ہوں گی جیسے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ان کے ساتھ وہ مددیں ہوں گی جو نبیوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جب یہ مر کے اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ پاک کو دیکھ کے خوش ہوں گے. یہ اللہ کو دیکھ کے خوش ہوں گے. میرے بھائیو، ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے، اور ان کو اللہ پاک انبیاء کرام کے پڑوس والی جنت ان کا ٹھکانہ بنائے. معمولی بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو حوض میں، ان کو پیالے میں پانی پلائیں گے. ایسے خوش قسمت ان کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے اور ان سے مصافحہ کریں گے، ان کے ساتھ معانقہ کریں گے. دنیا میں کسی سے کچھ نہیں لینا، آخرت میں لینا ہے، اللہ سے لینا ہے. کیونکہ دنیا میں جو کچھ ملے گا بہت تھوڑا ہوگا، بہت جلدی ختم ہو جائے گا. جو اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے اور بہت بڑی مقدار میں دیں گے، اور جو اللہ دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ پاس رہے گا. اللہ سے لینا ہے، آخرت میں لینا ہے. تمہارے ملک تمہیں مبارک، تمہاری حکومتیں تمہیں مبارک، تمہارے دنیا کے نقشے سب تمہیں مبارک. ہمیں تم سے ایک جانکاری چاہیے. اللہ کی زمین پہ رہتے ہو، اللہ کا دیا کھاتے ہو، اللہ کا دیا پہنتے ہو، اللہ کے باغی بن کے نہ چلو، ورنہ تمہاری دنیا میں پریشانیوں کا گھر بنے گی، اور تمہاری آخرت میں، قبر میں، حشر میں، آخرت میں وہ مصیبتیں تمہیں دیکھنی پڑے گی جس کو تم سوچ نہیں سکتے. اس لیے آگے سمجھائیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. اتنی بات ہے کہ تم اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی بتائی زندگی کو کیا. میرے بھائی اس کو اپنا کام بنانا. آپ میں سے بہت سارے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ان کا نکلنا مبارک، ان کا جانا مبارک. اور بعض ایسے ہیں بہت سارے جو اپنے گھروں کی طرف کو جا رہے ہیں. گھروں کو جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں کہ اب حضور کے کام کے ہیں، حضور کے امتی ہیں، اور ہمیں اپنی اپنی مسجدوں کو، اپنی اپنی بستیوں کو ذریعہ بنانا ہے ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا. اس کے لیے ہم تھوڑا بہت اپنے کاروبار کو وقت دیں گے، اپنی ملازمت کھیتی باڑی کو وقت دیں گے، اور زیادہ وقت ہم مسجدوں کو، مسجد کے اعمال کو دیں گے. گھروں میں ان اعمال کی فضا بنائیں گے، کاروبار کی جگہوں کو ان اعمال کے ساتھ آباد کریں گے. تو کیا خیال ہے آپ حضرات؟ تو جاتے ہی مسجدوں میں اعمال میں لگ جائیں گے نا جی آپ حضرات. تو اس کے لیے 8 گھنٹے دیں، آدھا دن دیں، آدھی رات دیں، اس کے لیے 6 گھنٹے دیں. جتنی اللہ نے توفیق دی، جتنی ہمت دی، اس کے اعتبار سے. اور اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ تو نے صحابہ سے کام لیا، اے اللہ تو نے ان کو ذریعہ بنایا. ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، ابو بکر جراح کو رضی اللہ عنہ اجمعین. اللہ تو نے ان کو ذریعہ بنایا سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا، سارے عالم میں ہدایت کے آنے کا. اور ان کے ساتھ ہزاروں ساتھ تھے. اے اللہ آج کے اس غیر گزرے مسلمانوں کو بھی تو ان کو ذریعہ بنا لے. اے اللہ تو چونٹیوں سے کام لے سکتا ہے. اے اللہ تو نے عواملوں سے کام لیا، تو نے عرب کے ان پڑھ بدوؤں سے کام لے کے اس وقت کی جو بڑی جو 2 مملکتیں تھیں تو نے ان کی صفائی کر دی. اے اللہ ٹوٹے کمزور ضعیف ہے، اے اللہ تو ہم سے بھی کام لے. اللہ سے مانگے، ہماری عورتیں بھی گھروں میں مانگے، ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہمیں سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا لے. انشاءاللہ ملکوں کے ملک پلٹیں گے، قوموں کی قومیں پلٹیں گے. تو تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ پاک قبول فرمائے.
یا ہاں جی حضرت جی شربات نہیں سکاک کو ہوا ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ تب سے اجتماع شرکتوں کو لگتا ہے مشروم دنیا